یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ والدین جو ہے اس معاملے میں زیادتی کرتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ جب اسکول کی ہائر گریڈس میں آ گیا، گریڈ 8 اینڈ ابو آ گیا تو اس کو بڑا ٹائم نہیں دیتے۔ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ سنائے بغیر اپنی بات مطمئن نہیں ہوتا۔ خدارہ یہ چائلڈ لیبر کے باہر نکل ہے۔ میرے اللہ کے رسول کائنات کے سردار، پرفیکٹ ہیومن بینگ، بہت چھوٹی عمر کے اندر بکریاں چراتے تھے۔ ماں کو، کنسرن ماں کو، کوالیفائڈ ماں کو بچے کی ہر چیز پتہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر عمران، آپ سے سوال ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بچے چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، جیسے پیدائش سے لے کر 10-11 سال تک کے بچے، ان کو والدین بھرپور ٹائم دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، لائک ٹین ایج میں آ جاتے ہیں، تو والدین ان کو کوالٹی ٹائم نہیں دیتے۔ تو والدین کا کوالٹی ٹائم کیا بچوں کے لیے بڑے ہونے پر بھی ضروری ہے؟ دیکھیے، اصول بڑا سمپل ہے کہ اللہ نے جب اختیار دیا تو آپ اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس بچے کو دنیا میں لے کے آئیں۔ وہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوگا، اس بچے کی ذمہ داری ماں باپ پہ ہوگی۔ قانوناً دنیا کے اور آخرت کے قانون کے مطابق آپ پہ ذمہ داری ہوگی۔ بچے کی بلوغت سے پہلے بچے کے جرم میں ماں باپ کو قانون پکڑتا ہے، چاہے وہ دنیا کا قانون ہو چاہے وہ آخرت کا قانون ہو۔ جی، یہ ضروری ہے کہ اس بچے کی جو توجہ کا ٹائم ہے وہ چینج ہوتا رہے گا۔ ایک بچہ جب پیدا ہوا ہے وہ تو دودھ نہیں پی سکتا، لیکن 16 سال کا بچہ تو اپنے ہاتھ سے کھانا کھا سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ تو نہیں ہوگا کہ جی وہ جتنا ٹائم میں اس کو پیدائش کے ٹائم پہ دے رہی تھی، آپ کا بچہ جب پوٹی ٹرینڈ ہو جائے گا تو پھر تو آپ اس کے پیمپر نہیں چینج کریں گے، پھر تو آپ اس کو واش روم بھیجیں گے۔ تو یہ ٹائم چینج ہوگا، یہ ٹائم چینج ہوگا، کیونکہ بچے کے پاس اب اسکول کا ٹائم بھی آتا ہے، مدرسے کا بھی ٹائم آتا ہے، کھیل کا ٹائم آتا ہے، ہوم ورک کا بھی ٹائم ہے، اس کے بعد انڈیپینڈنٹ ٹائم بھی تو آتا ہے نا۔ جی، تو وہ انڈیپینڈنٹ ٹائم بھی آتا ہے، تو والدین بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کے پاس جو انڈیپینڈنٹ ٹائم ہے اس میں سے جو بچتا ہے ٹائم وہ ہمیں دینا چاہیے۔ اب یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ والدین جو ہے اس معاملے میں زیادتی کرتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ جب اسکول کی ہائر گریڈس میں آ گیا، گریڈ 8 اینڈ ابو آ گیا تو اس کو بڑا ٹائم نہیں دیتے۔ حالانکہ وہ بچے کو اس وقت بڑی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو اس بچے سے بات کرنی چاہیے، دن کا اسکیجول جو ہے وہ پوچھنا چاہیے۔ اس کے بعد کھانے کے اوپر، خاص طور کے اوپر موبائل ٹی وی فری کھانا ہونا چاہیے آپ کے گھر کا۔ وہ فیملی ایسی نہیں چاہیے جہاں پہ آپ ایک دوسرے کی روداد سنیں، اور اس کا طریقہ سب سے بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اپنی روداد بتائیں گے۔ میں صبح آفس گیا تو یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، وہاں گیا، وہاں گیا، وہاں گیا، یہاں آیا۔ تو اسی طرح پھر آپ نے خاتون خانہ نے بتایا کہ آج یہ ہوا، تو اب بچے کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں اپنی شیئر کرنا ہے، تو وہ بھی بتائے گا اسکول کے ساتھ یہ ہوا، دوپہر کو یہ ہوا، پھر اسکول سے آنے کے بعد یہ ہوا، اور شام تک ہوا، اور اس میں آپ کو ایک ایسا پہلو مل جائے گا کہ جس کے اندر ہو سکتا ہے اس کو کسی سپورٹ کی یا رہنمائی کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ آپ اس طرح کی جیسی باتیں ڈال دیتے ہیں نا۔ اب میری بیٹی ماشاءاللہ یونیورسٹی جو ہے کمپلیٹ بھی کر چکی تھی، تو اس کے بعد تک بھی اس نے جب تک سارے دن کی روداد مجھے نہیں سنا دینی، وہ مجھے نہ سونے دے گی نہ اپنے بیڈ روم میں جائے گی، کیونکہ اب اس کی عادت ڈال دی ہے۔ اب وہ اس کا ٹائم ہے، یہ اس کا وہی کوالٹی ٹائم ہے کہ آپ نے بے شک اس کو پاس آدھا گھنٹہ گزارا یا آپ نے 1 گھنٹہ فیملی کے ساتھ گزارا، لیکن آپ نے سن لیا۔ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ سنائے بغیر اپنی بات مطمئن نہیں ہوتا۔ بالکل آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ ڈاکٹر جو آپ کی نہیں سنتا، آپ اس کو پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ ڈاکٹر، اب جیسے ابھی سے مجھے 30 سال ہو گئے، میرے پاس بندہ واک کر کے آ رہا ہوتا ہے، مجھے پتا کیا ایشو جی، ایسے ہے نا۔ اسی طرح بہت سارے ڈاکٹرس ہیں، ان کے تجربے، ان کو ٹیمپریچر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چہرہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں ایگزیکٹلی کتنا بخار ہے۔ جی جی، لیکن وہ جب تک وہ اس کا چیک نہیں کرے گا، وہ بتائے گا نہیں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مجھے یہ درد ہو رہا ہے، میرے یہ ہو رہا ہے، وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی نفسیات ہے، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے بارے میں نہیں بتائے گا وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جب رب تعالیٰ کو سب پتہ ہے تو وہ کیوں کہتا ہے کہ دعا مانگو؟ بالکل، جب رب تعالیٰ کو سب پتہ ہے، میرے بارے میں سب پتہ ہے، تو پھر وہ مجھ سے کیوں کہہ رہا ہے دعا مانگو؟ جی، وہ اس لیے کہ جب تک میں بتاؤں گا نہیں میں مطمئن نہیں ہوں گا۔ یہ میری نفسیات ہے، یہ میری نفسیات ہے کہ جب تک میں نہیں بتاؤں گا میں مطمئن نہیں ہوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ رب میرے ایمان میں تھوڑی خلل تھوڑی ہے، میرا ایمان کمزور تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، میرے ایمان میں یہ کمزوری تھوڑی ہے کہ اللہ میری نہیں سنے گا یا اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہوتا ہے۔ یہ میری ایمان کی کمزوری نہیں ہے، یہ میری نفسیاتی ضرورت ہے کہ جب تک میں بتاؤں گا نہیں میں مطمئن نہیں ہوں گا۔ اور میں اس کو بتا رہا ہوں جس کو سب معلوم ہے۔ بالکل، ہم بحیثیت اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کو بتاتے ہیں، اس کو سب معلوم ہے،
माँ को, कंसर्न माँ को, क्वालिफाइड माँ को बच्चे की हर चीज पता होती है। बिल्कुल वो उसकी मुस्कुराहट से लेके उसकी चाल तक उसको सब पता होता है। जबकि जी। मेरी जो बेटा है तो वो तो अक्सर मेरी जो है वाइफ को ये कहता था, मामा आपको हर बात कैसे पता होती है, मामा आपको हर बात कैसे पता होती है, जी। जरा सी चीज आपको कैसे पता होती है, अभी बताई नहीं है, पता होगी। माँ, जो बच्चा दूर है ना, माँ यहाँ है और बच्चा सऊदी अरब में है, माँ को पता है कि बिल्कुल उसकी तबीयत सही है या नहीं है। जी। माँ ये चीज होती है। बिल्कुल लेकिन उसके बावजूद भी उस बच्चे को माँ को स्टोरी अपनी सुनानी बतानी है है, जी। सुनानी है। जी। तो जब हम ये स्टोरी नहीं सुनते हैं ना, तो फिर ये फासला बढ़ता है बिल्कुल ऐसे और ही। हम वो मौका जो है वो खो देते हैं। हम बिल्कुल। लिटरली वो मौका खो देते हैं कि जहाँ पे ये बच्चा जो है वो आपके साथ ग्लू की तरह अटैच होके अपनी जी। रहनुमाई ले सकता था। बिल्कुल तो ऐसे वो ही। वालिदैन जो इस वक्त मुश्किल के अंदर हैं, क्योंकि इकोनॉमिक टर्मोइल है, माँ भी काम कर रही है, बाप भी काम कर रहा है, कौम को काम करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ बच्चे बच्चे को काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। खुदारा ये चाइल्ड लेबर के नारे से बाहर निकल आए, खुदारा ये चाइल्ड लेबर के बाहर निकल आए। मेरे बिल्कुल। अल्लाह के रसूल, कायनात के सरदार, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, बहुत छोटी उम्र के अंदर बकरियां चराते थे, बहुत छोटी उम्र में बकरियां बेशक। चराते थे। मेरे माँ बाप अगर, मेरे वालिद अगर मुझे बहुत छोटी उम्र में काम पे नहीं लेके जाते जी। तो शायद मैं इतना कामयाब दुनिया का बिजनेसमैन नहीं बनता, मैं इतना बिल्कुल। कामयाब आदमी नहीं बनता। मेरी माँ अगर मुझे बचपन के अंदर मुझसे काम नहीं करवाती तो शायद मैं इतना कामयाब आदमी दुनिया में नहीं बनता। तो खुदारा बच्चों को भी काम करने दें, बच्चों को तरगीब देंगे, बच्चे काम करें, बिल्कुल घर की ख़वातीन काम करें, लोग काम करें। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे हम इस मुल्क को अपने इस भंवर से नहीं निकाल सकेंगे, हम अपनी मईशत को बेहतर नहीं बना सकेंगे। तो हमें इस तय कर लेना चाहिए हमें कि उस काम के अंदर हम बहुत सारी क्वालिटी टाइम अपने लव वन के साथ गुजार सकते हैं। बिल्कुल। अगर ख़वातीन घर के अंदर दस्तकारी कर रही हैं तो आप बच्चों को अपने साथ बिठाएं, बिल्कुल आप अपने काम भी करते रहे। मेरी माँ सिलाई करती थी और मैं सबक पढ़ रहा होता, तो मेरी माँ कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गई, लेकिन मेरा लेसन क्यों सुनती थी। जी। मैं मिशनरी स्कूल में पढ़ता था, इंग्लिश बोलता था, मेरी माँ तो नहीं बोल सकती थी ना, लेकिन मैं वो सुनती थी, वो उसकी मशीन भी चल रही होती थी। सही। मेरी माँ रोटी पका रही होती थी और मैं वहीं किचन के अंदर बैठा होता था उस टाइम के ऊपर जब कोलों के ऊपर और लकड़ी के ऊपर बनती थी। जी जी। और वो एक पराठा बनाती थी और वो एक तवाला तोड़ती थी और मेरे मुंह के अंदर जो है वो देती थी। उसके बाद फिर वो बैठ के रोटी पका रही होती थी और मैं लकड़ियां जो है वो डाल रहा होता था, मैं कोयले चुन चुन के जो है वो डाल रहा होता था ताकि हीट जो है वो जी। जो है वो बने। तो मुझे तो क्वालिटी टाइम, वो क्वालिटी टाइम जो है वो तो उसके काम के साथ साथ मुझे मिला ना। बिल्कुल। तो जब हम इंगेज करके रखेंगे ना अपनी फैमिली को, जी सर। तो आप यकीन माने फिर ये और ये बड़ी सपोर्ट सिस्टम है। बिल्कुल। इस वक्त जो मईशत की हालत है इसके अंदर हमें अपने आप को अगर कंसोलिडेट करना है, कंबाइन करना है, तो फिर उसके लिए है कि सारी फैमिली मुत्तहिद होके जो है वो जुड़ के अगर काम करेगी तो फिर आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला बरकत भी देता है, अल्लाह तबारक व तआला हालात भी जो है वो तब्दील करता है। और जितनी सुकून और दीन के साथ और जितनी हारमोनी फैमिली के अंदर मिलती है, लोग तरस रहे हैं बहुत सारे पैसे लेके इस तरह की हारमोनी को ढूंढने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल।